سید مزمل شاہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ انتخابی مہمات عروج پر پہنچ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہیں لاہور میں. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی لاہور میں ریوائیول کر پائے گی اپنا؟ کسی ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف ہے. پچھلے کچھ الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہمیں مختلف نظر آئی. دیکھیں، پنجاب کے اندر بالخصوص لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے ہسٹوریکلی کچھ انفارچونیٹ چیزیں بھی ہوئیں. جس طرح سے زرداری صاحب کے وہ الفاظ بہت سے لوگوں کو یاد بھی آتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپل مور بھٹو بلڈ ان پنجاب، یعنی کہ پنجاب کے اندر ہم مزید بھٹوز کو قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر آ کر بھی اسیسینیشنز فیس کرنی پڑی. جس طرح سے بے نظیر صاحبہ کو جلسے میں اسیسینیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ 2013 کی کیمپین اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی بلاول بھٹو صاحب بھی جب آن گراؤنڈ آ چکے تھے، پارٹی جوائن ہو چکی تھی، فرنٹ لائنز پر تھے، تو اس وقت بھی لاہور کے اندر جلسے کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ صرف ایک جلسہ لاہور میں ہو سکا تھا اس کیمپین سے پہلے، اور وہ بھی یہاں پر ایک کلوز باؤنڈریز اور چار دیواری کے اندر کیا گیا کیونکہ تھریٹ بہت تھا. تو پیپلز پارٹی نے جو پروگریسو پالیٹکس کی ہے ہسٹوریکلی، اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر جو باقی پارٹیاں جو فار رائٹ ونگ کی پارٹیوں سے الائنس کر کے ایک آسانی سے کیمپین کر لیتی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے ہسٹوریکلی وہ مشکلات تھیں، جس کی وجہ سے گراؤنڈ میں وہ سپورٹ لوز کرتے رہے گریجولی، اور اب آ کر وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی. پچھلے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس میں ملتان کی ایک سیٹ بھی جو ملی پیپلز پارٹی کو، وہ بھی اس لیے کہ وہاں پر قریشی صاحب نے ایک ٹکٹ ایسا دیا جس میں عوام نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی تھے، آپ کا پاور کا کلیم ہی یہ تھا کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو باقی پارٹیاں نہیں کر رہی، تو آپ نے بھی اسی موروثیت کو سپورٹ کر دیا ہے. تو اس بنیاد پہ پھر گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو وہ جو ہے وہ سیٹ ملی. تو لاہور کے اندر آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کی بیسز ہی لاہور تھا بیسیکلی، اور پنجاب تھا. تو وہ سب دیکھنے کے بعد اب آ کر پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو آبویسلی بہت ہی زیادہ ویکر پوزیشن پہ ہے لاہور سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کنٹراسٹ ہوگا لاہور کی پالیٹکس میں اگر یہاں صرف نون لیگ یا تحریک انصاف، جو کہ ایک ریسنٹ ایڈیشن ہے 2018 یا 13 کے بعد سے، اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی مینڈیٹ ملے. لیکن لگتا مشکل اس لیے ہے کہ پنجاب کی پالیٹکس کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جس اعتبار سے رول کر رہی ہے، وہاں پر جی ڈی اے اس کی مخالف ہو جاتی ہے یا ایم کیو ایم ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ زرداری صاحب کی پالیٹکس جو مفاہمت کی تھی کہ ایک زرداری سب سے یاری والی جو پالیٹکس ہے، اس کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی آپ کسی طرح اپنی پارٹی کی طرف لے آئیں، اور اس کے علاوہ مخالفین بچے ہی نہ تو آپ کی مخالفت کرے گا کون. تو اسی لیے پنجاب کے اندر وہ صورتحال نہیں ہے اس طرح سے. یہاں پنجاب میں جو ایک ٹریڈنگ کمیونٹی ہے، جو کاروباری حضرات ہیں یا نوجوان طبقہ ہے، اس کے اندر یا آپ کو نون لیگ کی اوپینین میکسیمم ملے گی یا پھر آپ کو تحریک انصاف کی اوپینین ملے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے سیاست کی، وہ لیجسلیٹو سیاست ہے. پیپلز پارٹی کریڈٹ کبھی یہ نہیں لیتی کہ ہم نے سڑکیں بنائی یا پل بنائے. وہ 18ویں ترمیم کی بات کریں گے، وہ آپ کو 73 کے آئین کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ساری بھٹو صاحب کے اندر اس کی بات کریں گے. تو وہ ایسی چیزوں کو کریڈٹ لیتے ہیں جس کو پنجاب کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ اپیل نہیں مل پائی. یہ سارے وہ انیشیٹوز ہیں جو کہ سندھ کی عوام، یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا یا اور چیزیں ہو گئی. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا میں اگر اس میں سے کوئی ایک سنٹینس اخذ کروں تو نون لیگ کے بعد اس وقت سب سے بڑا انتخابی نعرہ ہے پنجاب کی عوام کو لبھانے کے لیے؟ دیکھیں، نون لیگ کے پاس بھی اس طرح سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی سب سے بڑی کمزوری جو تھی وہ ایک کمیونیکیشن کی جو جنگ تھی، نیریٹو کی جنگ تھی، وہ ہار جانا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں آج کل منشور کسی کو یاد نہیں ہوتا. سب کو یہ یاد ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کا بیانیہ کیا ہے. حالانکہ بیانیے سے نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ روٹی چلتی ہے، اور نہ کسی کی موٹر بائک میں پیٹرول ڈلتا ہے. لیکن ہر کسی کو بیانیہ چاہیے آج کل، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. پرسیپشن اگر آپ نے بلڈ کر دی تو اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی تحریک انصاف نے بھی 3 سال جو بھی جتنی دیر حکومت رہی ہے، کے پی میں جتنی دیر حکومت رہی، میرا خیال ہے کرپشن کا نعرہ لگایا تھا ختم کریں گے، لیکن کرپشن انڈیکس میں اور تنزلی ہوئی. دوسرا نعرہ یہ لگایا کہ نئے چہرے لے کے آئیں گے، لیکن پرویز الہی صاحب کو صدر بنایا پارٹی کا. تیسرا نعرہ یہ لگایا کہ ہم سیاست میں آ کے وہ روایت برقرار نہیں رکھیں گے جو باقی پارٹیز نے رکھی، لیکن پھر آپ نے خود بھی وہی کیا، لیکن پرسیپشن میں جیت گئے. تو صرف ایشو یہ ہے کہ نون لیگ نے پرسیپشن نہیں بنائی. ان کے اوپر جو 10-15 سال کی ایک ورکنگ ہوئی ہے اور ایک برانڈنگ کی گئی ہے ڈیلیبریٹلی کہ آپ تو جو بھی کر لیں آپ کرپشن سکینڈل سے بچ نہیں سکتے. تو
تو ابھی تک وہی پرسیپشن ہے، چاہے جتنی بھی تاحیات نااہلیاں ختم ہو جائیں یا پھر جتنی باعزت بری کے فیصلے آ جائیں، اس کے باوجود جو پبلک پرسیپشن ہے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. تو نون لیگ کے لیے چیلنج وہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی یا انہوں نے سڑکیں پل وغیرہ جو ہے اس کو برانڈ نہیں کیا. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس ساری چیزوں کو ایک پیکج کی فارم میں ایک مارکیٹنگ سٹنٹ کے طور پہ تشکیل نہیں دیا جو تحریک انصاف کر کے چلی گئی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں یا سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر جو جنگ تھی وہ نون لیگ ہاری ہے اور وہ اپنی سیاست کو ماڈرنائز نہیں کر پائی. لوگ اب بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں حمزہ شہباز یا کیوں مریم نواز صاحبہ، کوئی اور کیوں نہیں، شاہد خاقان عباسی کیوں نہیں، مفتاح اسماعیل کیوں نہیں، یا پیپلز پارٹی سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز. لیکن شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بھی تو بنے اور نون لیگ کے ہی تھے. بے شک بنے، لیکن اس کے بعد میں ان کے تحفظات یہی تھے نا کہ اگر آپ صرف مجھے اس بات کے اوپر سبجوگیٹ کریں گے کہ آپ ایک ایسے شخص کو، یا پھر مریم صاحبہ کے اوپر جو ان کے تحفظات تھے وہ یہی تھے کہ پارٹی کی کمان اگر ایسے شخصیات کے پاس جاتی ہے جن کے پاس فیملی پریویلیج ہے تو پھر وہ اسحاق ڈار صاحب کا کیس دیکھ لیجئے کہ مفتاح صاحب کی کیا غلطی تھی جب ان کو ریموو کیا گیا، صرف یہ کہ وہ خاندان سے نہیں تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے پارٹی کے جینوئن ورکرز کو ایلینیٹ تو کیا ہے اور تھوڑا مارجنلائز کیا ہے. وہ سائٹس پر ہوئے، انہوں نے چھوڑ دی پارٹی. یا پھر جاوید ہاشمی صاحب کا کیس دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح پی ٹی آئی میں آئے، پھر وہاں سے اس کو پیک پہ چھوڑ کے گئے ایک پرنسپل کے اوپر. تو پرنسپل لوگوں کو جب پارٹیاں لوز کرتی ہیں اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایک پارٹی کے لیے جاوید ہاشمی کا جانا یا ایسے لوگوں کا جانا اس سے بڑا یہ irreparable ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہ سوچنا یہ چاہیے کہ آپ نے اگر صرف اور صرف فیملی لمیٹڈ کمپنیز کی طرح چلانا ہے اس کو تو اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے. آج عوام جو سوال کرتی ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. آپ نہیں بتا سکتے کہ خاندان سے ہونا کس لحاظ سے ایک میرٹ ہے کہ مجھے پاور مل جائے یا صرف میں رول کروں. سی ایم پنجاب جب بنتے ہیں حمزہ شہباز بنتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آگے آنے والے دور میں بھی جو ایک جنریشن ینگ ہے جو کہ ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کے پاس فریش فیسز ہیں یا آپ یہ بتائیے کوئی نیا ایجنڈا ہے یا پبلک سے کنیکٹ کرنے کے لیے، یوتھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہی اخبار میں اشتہار دینا یا موٹر بائکس بانٹنا. تو یہ ہے کہ پیپلز مزمل آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس وہ نیریٹو، وہ بیانیہ ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ، جو عوام ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکے؟ ایسی کوئی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بظاہر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف انتخابی مہم نہیں چلا پا رہی. دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ جو سیٹ بیک ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو آبویسلی وہ تو آپ کو میدان میں جب دکھائی دیتے تو پھر تو شاید ان دو پارٹیز کے بعد بہت ہی کم چانس ہوتا نا وہ لیول پلینگ فیلڈ کا. جو مریم صاحبہ نے یہ بات کی کہ اگر آپ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے 2017 میں تو آپ اس پروجیکٹ کو انڈو بھی کریں، اس کو جب تک اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکیں گے تب تک ہماری لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ اب بن گئی ہے. اب اس سے بہترین سچویشن تو نون لیگ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ نشان ہے اور نہ ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی جیل میں ہے. تو اب اس کے بعد بھی اگر وہ کمپلین کریں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یا ہم جیتیں گے نہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ آئیڈیل پارٹی کون سی ہے، آپ وہ پرفارمنس بتا دے گی، اس پہ میری اوپینین تو کوئی میٹر نہیں کرے گی. پرفارمنس یہی کہتی ہے کہ ان تینوں پارٹیز نے مختلف ادوار میں جو رول کیا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، کہ کنٹینیو کرنے نہیں دیا گیا. 70-75 سال ہو چکے ہیں، ایک وزیر اعظم نہیں آیا جس نے 5 سال مکمل کیے ہوں. میرا خیال ہے آپ کی اور میری نوکری زیادہ سیکیور ہے ایک وزیر اعظم کی نوکری سے پاکستان میں، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ میں نے ٹینیور پورا کرنا یا نہیں کرنا. تو مسئلہ ان پارٹیز کے ایجنڈاز کا بھی نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہی ان کو سیاسی شہید بنا کے عوام میں بھیج دیتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا اتنا جتنی پبلک اپیل بنا گئے وہ اسی لیے بنائی کہ سیاسی شہادت ہو گئی اور سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ سمپتھی ہونی چاہیے. تو سمپتھی کے ووٹ ہی ملتے رہے. 2007-8 میں بھی سمپتھی کا ووٹ ملا، 2013 کے اندر بھی نواز شریف صاحب جلا وطنی کے بعد آ کے پہلی بار وزیر اعظم بنے، سمپتھی مل گئی. اب 2018 کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں ایک آدمی 20 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے، اب خان صاحب کی باری ہے. اور اب دوبارہ جب وہ irrelevant ہونے ہی والے تھے تو ان کو پھر نکال کے irrelevant کیا تو وہ پرفارمنس کی بیس پہ نہیں ہوا. تو ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو سیاسی شہادتیں ہوتی ہیں ریپیٹڈلی، اس سے کسی پارٹی کو جج بھی نہیں کر سکتے. میں کیا تحریک انصاف سے سوال کروں آپ نے کیا کیا، وہ آگے سے جواب دیں گے ہمیں کیوں نکال دیا آپ نے تو وقت ہی پورا نہیں دیا تو ہم کیا کرتے. یہی سوال نواز شریف صاحب سے کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا 35 سال گزارے، ٹوٹل ٹینیور نواز شریف صاحب کا 9 سال ہے، اونلی 9 ایئرس. آپ یہ دیکھیے کہ ارلی 90s سے آئی جے آئی کی حکومت بنتی ہے تب سے لے کے 2024 تک نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنتے ہیں لیکن صرف 9 سال رول کرتے ہیں. آئیڈیلی 15 سال کرنا چاہیے، 15 سال ہوتا ہے تو 6 سال ان کے کھا گئے آپ.
گیلانی صاحب کو آپ نے عدالت کی دہلیز سے نکال دیا اور نواز شریف صاحب خود پیش ہو گئے جا کے بعد میں معافی مانگی کہ غلطی ہو گئی میرے سے. اور اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ 3 سال انہوں نے پیکا لا میں سزا بڑھانا یا پھر انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے خلاف بیان بازی اور اس کے علاوہ کیا کیا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. لیکن صرف یہ نظر آیا کہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں سازش کر کے سندھ ہاؤس میں لوگ بیٹھے انہوں نے پیسے پکڑ لیے امریکہ سے اور نکال دیا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ سندھ ہاؤس کے میں جو بھی موجود تھا اس نے ووٹ ہی ہر نہیں سیاسی ڈالا. جماعت جو ہے وہ اپنا اپنا بیانیہ بیچتی ہے، وہ کسی بھی اس میں انٹینٹ ہو اس کی یا کسی بھی حد تک وہ چلے جائیں اس میں. سید مزمل شاہ، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے یا کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے یا ایز اٹ از نون لیگ جو ہے میدان مارے گی اس میں؟ دیکھیں پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی نے ریلیونس قائم کرنی ہے تو وہ اوور نائٹ نہیں ہوگی. وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ابھی آ کر آپ صرف یہ بتا دیں کہ زرداری صاحب کی 4P ہے اور میری 3P ہے تو وہ دکھا کر تو وہ آپ دیکھ لیجئے وہ سٹنٹ کتنا کام کیا نہیں کیا. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ نے سپلٹ کرنے کی کوشش کی تو جب تک آپ ان کے شیڈو میں سیاست کر رہے ہیں تو پنجاب کے عوام آپ پہ تنقید کرتے رہیں گے. تو یہاں پر آن گراؤنڈ ورکرز کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے پارٹی کا جو فلسفہ ہے پہلے وہ تو سمجھائیں عوام کو، پہلے ایک نیریٹو کریٹ کریں، پرسیپشن کریٹ کریں، عوام میں جائیں. اگر یہاں پر آپ کی پریزنس اتنی کم ہے کہ آپ اوکیجنلی صرف چھٹی پر آتے ہیں تو پھر تو آبویسلی یہاں پر وہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہو سکتا جو آپ کو چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ نئے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جب تک وہ نہیں بنیں گے تو یہ بیلنس بھی کریٹ نہیں ہو سکتا. اگر بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے یا کسی اور علاقے سے ایک پارٹی 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ لیتی ہے پھر بھی وزیر اعظم ان کا نہیں آ سکتا کیونکہ پنجاب کی سیٹس ہی اتنی زیادہ ہیں. صرف فیصل آباد یا گجرانوالہ کی سیٹس ملا لیں پورے بلوچستان سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی بہت سے لوگوں نے نعرہ لگایا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب محاذ بنا، انہوں نے وعدے کیے کہ ہم آپ کو ایک الگ صوبہ لے کر دیں گے، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو بات صرف اتنی ہے کہ جب تک پنجاب کے اندر ایک ایسے فیڈریٹنگ یونٹس کریٹ نہیں ہوں گے جو کہ بیلنس کریں باقی صوبوں کی پالیٹکس کو، تب تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے جیت کے ڈومینیٹ کر جائے گی، جو کہ آئیڈیلی کرنا چاہیے. اب نون لیگ نے ہسٹوریکلی جتنی سیاست کی ہے وہ